مقلدین کے عقلی دلائل، جیسے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کلام ہونے کے لیے عرش پر بلایا۔ اگر اللہ عرش پر نہیں تو پھر ہم کلام ہونے کے لیے عرش پر کیوں بلایا؟ مکہ مکرمہ ہی میں اللہ سے بات کر لیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، اللہ کی ذات تو ہر جگہ پر ہے، لیکن کس بندے سے کہاں بات کرنی ہے، اس بندے کی حیثیت کے مطابق اللہ جگہ کا انتخاب فرماتے ہیں۔ اگر بندہ ہم جیسا ہے، انتخاب مسجد کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے بات کرنی ہو، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہو تو پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اور جب بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہو تو انتخاب طور سینہ کا ہوتا ہے، اور جب بندہ حضرت محمد حبیب جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو انتخاب عرش معلیٰ کا ہوتا ہے۔ اگر عرش پہ بلا کے بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عرش پر ہے، تو پھر کوئی بندہ کہے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، کس بندے سے کہاں بات کرنی ہے اس کے لیے اللہ بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسری ان کی دلیل سنیں، کہتے ہیں جب بندہ دعا مانگتا ہے تو ہاتھ اوپر کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، اسے مانگ رہا ہے۔ اللہ اوپر نہ ہوتا پھر اوپر ہاتھ کر کے کیوں مانگتا؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہیں لیکن تمام جہات کو محیط بھی ہیں، تمام جہات کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہیں اور تمام جہات کو محیط بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، لیکن بندے کے استحضار قلبی کی خاطر، یعنی بندے کے دل کو متوجہ رکھنے کے لیے، خیالات کے انتشار سے بچانے کے لیے، بندے کے دل استحضار قلبی کی خاطر اللہ نے بعض اعمال کے لیے بعض جہات کو قبلہ بنا دیا ہے تاکہ بندے کی قلب میں انتشار نہ ہو۔ جب نماز پڑھنی ہو تو قبلہ کعبہ کو بنا دیا، اور جب بندے نے دعا مانگنی ہو تو قبلہ فوق کو بنا دیا، اور جب بندے کو خدا کا اعلیٰ درجے کا قرب مطلوب ہو تو پھر وسط وقت طرف کہہ کے اللہ نے جہت عرض کو کعبہ قبلہ بنا دیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تو تمام جہات سے پاک ہے اور تمام جہات کو محیط بھی ہے۔ کس عمل کے لیے کون سی جہت اختیار کریں؟ بندے کے استحضار قلبی کے لیے اللہ نے بعض جہات کا تعین فرما دی ہے۔ جب دعا مانگے تو فوق کو یہ قبلہ بنا دیا، نماز پڑھے تو کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور جب خدا کے انتہائی درجے کا قرب چاہیے تو پھر میں سجدہ کرو اور زمین پہ آ جاؤ، جہت عرض کو خدا نے قبلہ بنا دیا۔ یہ تعین کیا ہے بندے کے استحضار قلب کے لیے، بندے کو انتشار سے بچانے کے لیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب اس پہ چھوٹا سا ہم نے اعتراض نقل کیا ہے، پہلے عقیدہ سمجھ لیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر سے مس کیے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، یہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور اس کی وجہ کل جمعے کے بیان میں نے بیان کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی بھی جگہ کی عظمت کا تعلق تجلیات الہیہ کے ساتھ ہے۔ جہاں تجلیات الہیہ زیادہ ہوں وہ جگہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، تو عرش سے بڑھ کر حضور کی ذات یہ تجلیات الہیہ کا مرکز ہے۔ اس لیے ہم نے پوری قبر کو نہیں کہا، قبر کی مٹی کے ذرے جو جسد عطر سے متصل ہیں۔ اس لیے جس طرح تجلیات الہیہ وجود عطر پر ہیں، اس مس کی و مٹی کے ذروں پر بھی ہیں، تو جو تجلیات الہیہ ان پر ہیں وہ عرش پہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا یہ مس کی و ذرے عرش سے بھی یہ افضل اعلیٰ ہے۔ اس پر غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اگر یہ ذرے عرش سے بھی اعلیٰ ہیں تو جب تم نماز پڑھتے ہو تو منہ کعبہ کی طرف کرنے کے بجائے مدینہ منورہ حضور کے روضے کی طرف کرو، یہ جگہ جو اعلیٰ ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں اگر اعلیٰ جگہ کی طرف منہ کرنا یہ نماز کے اندر ضروری ہے تو پھر تم کعبہ کی بجائے عرش کی طرف منہ کرو۔ کیوں؟ تمہارے ہاں کعبہ کی بجائے عرش اعلیٰ ہے، اوپر منہ کر کے نماز پڑھو۔ لوگ پوچھے اوپر منہ کیوں کی ہے؟ آپ نے کہنا اس لیے کہ اعلیٰ جگہ اوپر ہے، اعلیٰ جگہ اوپر، اس لیے ہم اوپر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب تم عرش کو اعلیٰ مان کے کعبہ کی طرف منہ کرتے ہو تو ہم روزے کو اعلیٰ مان کے کعبہ کی طرف منہ کر لیں تو یہ اعتراض کی بات نہیں ہے۔ یہ تمہارا عمل میں توافق ہے، جیسے عمل تمہارا ہے ویسے ہمارا ہے، جیسے ہمارا ہے ویسے تمہارا ہے۔ باقی ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کعبہ یہ مرکز عبادت ہے اور روزہ یہ مرکز عقیدت ہے۔ کعبہ مرکز
عبادت ہے، روزہ مرکز عقیدت ہے۔ جب نماز پڑھیں تو رخ ہم کعبہ کی طرف کریں گے، اور عام حالت میں ہمارا جو دل ہے وہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور وہ کعبہ میں نہیں بلکہ وہ مدینہ منورہ اپنے روضہ اطہر کے اندر موجود ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، باقی اسٹیج کی باتیں کبھی اسٹیج پر یہ بیان سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کو عوام کے اندر بیان کرنا کیسے ہے۔ ایک ان کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب بھی پوچھ رہا ہوں اللہ کدھر ہے تو اشارہ اوپر کرتے ہیں، کہ چھوٹے بچے اس کو نا اللہ کدھر ہے تو کدھر اشارہ کرتے ہیں؟ اوپر۔ بندہ کہتے ہیں عرش والے خدا کی قسم، آسمان رب کی قسم، فرش والا عرش والا خدا یوں کہتا ہے، تو کہتے ہیں اگر اللہ عرش پر نہیں ہے تو ہمیشہ اشارے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمیشہ اشارے اوپر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ ہم کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، اللہ کریم جہاد سے پاک ہے اور تمام جہاد کو محیط بھی ہے، تمام جہاد کو اللہ جہاد سے پاک بھی ہے، تمام جہاد کا احاطہ کیے بھی ہے۔ اب 6 جہاد میں سے جہت فوق اوپر، جہت تحت نیچے، جہت قدام آگے، جہت خلف پیچھے، اور جہت یمین دائیں طرف، جہت شمال بائیں طرف۔ ہم کہتے ہیں جو 6 جہات ہیں اللہ ان سے پاک بھی ہے لیکن ان 6 کو محیط بھی ہے، گھیرا ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، یہ جہت بھی تو ایک شے ہے نا، اللہ نے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب 6 جہات سے اللہ پاک بھی ہے اور 6 جہات کا احاطہ بھی ہے، تو کسی جہت کی طرف تو اشارہ کریں گے نا بندے کو سمجھانے کے لیے۔ جہات 6 میں سے جہت فوق کو عقلاً فوقیت حاصل ہے، جہات 6 میں سے جہت فوق کو عقلاً فوقیت حاصل ہے۔ دیکھیں نا، ایک جگہ نیچے ہے ایک اوپر ہے، تو ہمارے عرف میں عظمت کس کو دیتے ہیں؟ اوپر والی جگہ کو، نیچے والی جگہ پر۔ کہیں بیٹھنے کی جگہ بھی ہو تو کسی بڑے کے لیے اوپر جگہ بناتے ہیں۔ تو جہت فوق کو عقلاً چونکہ فوقیت حاصل ہے، اس لیے اللہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ باقی اللہ تمام جہات کو محیط بھی ہیں اور تمام جہات سے پاک بھی ہیں۔ بات ذہن نشین ہو گئی؟